اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلمان من اہل البیت صلوات ارشاد فرمانے محمد عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کل تاریخ جو منسوب ہے وہ حضرت سلمان محمدی سے مخصوص ہے، جنہیں سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے اور سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کل جو ہے وہ وفات کی تاریخ ہے۔ ہمارے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، لیکن منافقین کا احترام نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور کسی دن انشاءاللہ پھر اس صحابی کے موضوع پر بھی گفتگو کی جائے گی، لیکن کیونکہ جناب سلمان فارسی سے مخصوص ہے یہ شب، تو آج اگر تھوڑا سا ذکر ان کا ہی ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ سلمان فارسی اصحاب پیغمبر میں وہ عظیم صحابی ہیں جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز، ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز۔ ایمان کے الگ الگ درجے ہیں، اور سلمان فارسی کون سے درجے پہ فائز ہے؟ 10ویں درجے پہ۔ جو دیگر اصحاب ہیں وہ جناب سلمان فارسی سے کم درجوں پہ فائز ہے، اور جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ کیوں 10ویں درجے پہ فائز ہے ایمان کے؟ اس لیے کہ کل ایمان کی معرفت اصحاب میں جتنی سلمان کو تھی اتنی کسی کو نہ تھی۔ کل ایمان کی معرفت جتنی جناب سلمان کو تھی اتنی کسی کو نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے اصحاب میں، تو بہرحال جناب سلمان فارسی سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ پکے اور سچے صحابی نبی ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر اس در کی خدمت کی، اور ہمیشہ رسول خدا سے قصب فیض کرتے رہے، سرکار علی ابن ابی طالب سے قصب فیض کرتے رہے، اور سرکار امام حسن اور امام حسین سے بھی آپ قصب فیض کرتے رہے۔ اس لیے کہ امامت عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ امام تو کسی بھی سن میں ہو وہ امام امام ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا نا کہ حسن اور حسین تمہارے امام ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ امام ہوں گے۔ امام بچپن سے امام ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ظاہری عہدہ امامت یک کے بعد دیگرے کو منتقل ہوتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فضائل ہوتے ہیں اور جو کمالات ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سے حاصل کر کر اور کسب کر کر اور محنت کر کر تب امام بنتا ہے۔ وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ امام ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ بچپن میں اس کے پاس فضیلتیں نہیں ہوتی۔ ہم کہیں کسی گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے محنتیں کی، مشقتیں کی، علماء کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، اور اہل بیت سے توسل کیا اور اس در پہ آئے اور جب رسائی کی اور محنت و مشقت کرنے کے بعد پھر اس درجے پہ پہنچے کہ کچھ فقیہ کہلائے، کچھ عالم کہلائے، تو ان میں بھی الگ الگ درجے ہیں علم کے۔ تو جو غیر معصوم ہوتا ہے وہ دوسروں سے کسب کرتا ہے،
لیکن معصوم جو ہوتا ہے وہ تمام تر فضیلتیں وہاں سے لے کر آتا ہے، وہاں سے لے کر فضیلتیں آتا ہے۔ تو یہ گھر کتنا محترم گھر ہے، عصمت کا گھرانہ ہے، فضائل کا گھرانہ ہے۔ اور میں اکثر اسی جملے کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی عطر کی دکان میں جائیں گے، پرفیوم کی دکان میں، بھلے ہی آپ پرفیوم اپنے اوپر نہ ڈالیں، لیکن جب آپ دکان سے نکل کر آئیں گے، شو روم سے نکل کر آئیں گے، تو آپ کے جسم سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن کوئی انسان ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ بو ہی بو ہو، تو جب وہ وہاں سے نکل کے آئے گا تو اس کے جسم سے خوشبو نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، سلمان فارسی اور اصحاب پیغمبر اور اصحاب اہل بیت علیہم السلام اسی طریقے سے ہے۔ یہ کتنی معطر فضاؤں میں رہ رہے ہیں، کتنی پاکیزہ فضاؤں میں رہ رہے ہیں، تو اب جب یہ اس گھرانے سے نکلیں گے تو ان کے جسم سے اہل بیت علیہم السلام کی خوشبو نہیں آئے گی، تو پھر کس کے جسم اطہر سے آئے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر انہوں نے اس درجے کی اطاعت کی ہے اس در پہ آنے کے بعد۔ عزیزان گرامی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو انہوں نے اللہ کی، اس کے رسول کی، اولی الامر کی اطاعت کی ہے، تو پروردگار عالم نے انہیں 10واں درجہ عطا کر دیا اور بتایا کہ دیکھو، اگر کوئی انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے عقیدے کے ذریعے سے خلوص نیت کے ساتھ اس در پہ آ جائے تو بھلے ہی وہ فارس کا رہنے والا کیوں نہ ہو، السلمان منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ در دیکھیے کتنا عظیم در ہے، کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ کتنا نوازنے والا در ہے۔ رسول خدا کی سند ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ ہے سلمان فارسی کا کہ رسول اللہ نے ان کی ریاضت، ان کے تقوی، ان کی محبت، ان کی ورع، ان کے خلوص، ان کی معرفت کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور یہ کون ہے سلمان؟ سلمان محمدی، سلمان فارسی، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جب ایک جنگ کا موقع آتا ہے اور لشکر بہت بڑی تعداد میں ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے کسی اور کو قریب نہیں بلایا بلکہ جناب سلمان فارسی کو قریب بلایا، سلمان محمدی کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا اے سلمان، اہل فارس جنگ کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، اب بتاؤ کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ نبوت جس سے مشورہ لے اسے سلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھلے ہی ایک مشورہ میدان جنگ میں لیا ہو، لیکن نبوت جس سے مشورہ لے اسے سلمان کہتے ہیں۔ لیکن سلمان کو اس درجے پہ پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا؟ معرفت کے کس دریا میں غوطہ زن ہونا پڑا کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے سلمان تم مشورہ دو۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبوت کو مشورے کی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، نبوت کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ سلمان فارسی کی عظمت کو بنانا مقصود ہے کہ دیکھو سلمان کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ اہل بیت کے بہت قریب ہے، اور جو اہل بیت کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اور پھر جناب سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور اسی جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اب تمام کے تمام اصحاب جو ہے وہ خندق کھودنے لگے، اور جب خندق کمپلیٹ ہو گئی تو عزیزان گرامی اب وہ وقت بھی آیا جو ادھر کا سب سے بڑا سورما تھا جسے عمرو ابن عبدود کہا جاتا تھا، اس نے لگائی اپنے گھوڑے کو اور ایک مرتبہ ہوا میں پرواز کرایا اور خندق کے اس پار سے اس پار چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں خندق اتنی کم رکھی گئی تھی اور اس میں کوتاہی کی گئی تھی کہ مخالف لشکر داخل ہو سکے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، انہی اصحاب میں وہی منافقین تھے کہ جو چاہتے تھے کہ وہ ادھر آ جائیں،
اور انہوں نے اس حصے کو کم رکھا اور عمر ابن عبدود ادھر سے اس نے آتے ہی شان رسالت میں گستاخی کی، نیزے کو خیمہ رسالت کے سامنے گاڑ دیا اور کہا کہ تمہیں بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے، تم کہتے ہو کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو غازی کہلائیں گے اور اگر قتل ہو گئے تو شہید کہلائیں گے۔ اب کون غازی بننا چاہتا ہے اور کون شہید ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ تو پیغمبر اسلام نے پہلی مرتبہ، جو کہ رحمت للعالمین تھے، جو کہ رحمت کا مجسمہ تھے، آپ کے دہنے اقدس سے اتنے سخت جملے نکلے، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پہ جائے گا؟ توجہ رکھیے گا، کون ہے جو اس قلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پہ جائے گا؟ ایک نجس جانور جو کہ بھونکتا ہے، کون ہے کہ جو اس قلب کے مقابلے پہ جائے گا؟ کوئی نہ اٹھا۔ پیغمبر اسلام آپ تو رحمت للعالمین ہیں، یہ تیور بدلے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شان عصمت میں گستاخی کرے اور عصمت کے مقابلے پہ آ جائے وہ قلب ہوتا ہے، چاہے کسی بھی زمانے میں آئے، چاہے کسی بھی دور میں آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہے تو کوئی آگے نہ بڑھا، اس لیے کہ وہ عمرو بن عبدود تھا، 1000 سے تنہا جنگ کرتا تھا، اور میدان جنگ میں اگر اس کی ڈھال ٹوٹ جاتی تھی تو اونٹ کے بچے کو اٹھا کے سپر بنا لیتا تھا، اتنا طاقتور۔ وہی اٹھا جو ہر جنگ کے اندر آگے آگے نظر آتا۔ ابو طالب کا شریف خون علی اپنی جگہ سے بلند ہوئے، پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، علی بیٹھ گئے۔ پھر رسول نے فرمایا کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پر جائے گا؟ کوئی نہ اٹھا۔ پھر شیر خدا اٹھے، پھر رسول نے اشارہ کیا، علی بیٹھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پر جائے گا؟ پھر کوئی نہ اٹھے، علی مرتضی اٹھے۔ یا رسول اللہ آپ بار بار یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پہ جائے گا؟ کہا کہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہے کہ رسول نے ہمیں موقع نہیں دیا تھا، ہم سب کو موقع دے رہے ہیں۔ بھائی ایک مرتبہ وہی آیا جو ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب تھا، تو رسول اللہ نے اپنا امامہ پہنایا، اپنی ردا پہنائی، اپنی سواری دی، اور یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو جانشین پیغمبر کون ہے، میرے بعد میرا جانشین کون ہے، جس کو میں امامہ دے رہا ہوں، ردا پہنا رہا ہوں، اپنی سواری دے رہا ہوں، وہی میرا جانشین ہے۔ اور پھر علی مرتضی آئے، اور آنے کے بعد وہ پورا کلام ہے جو عمرو بن عبدود اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان ہوا ہے، اور عمرو بن عبدود یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بچہ ہے، اس سے میں کیا جنگ کروں گا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے اگر جنگ نہیں کرتا ہے تو اسلام قبول کر لے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو پھر میدان چھوڑ کر واپس چلا جا۔ کہا کہ پوری جنگ تو اسلام ہی کے اوپر ہے، کیسے قبول کر لوں؟ اور اگر میں چھوڑ کے چلا گیا تو میرے خاندان کی عورتیں کیا کہیں گی کہ میدان جنگ سے چلا آیا؟ بھئی کافر تھا لیکن غیرت مند تھا، میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگا نہیں، کہا کہ پھر مجھ سے جنگ کر لے، کہا کہ پھر مجھ سے جنگ کر لے۔ پھر ایک مرتبہ عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب نے کہا کہ دیکھو ہم پہلے حملہ نہیں کرتے، تم حملہ کرو۔ عمرو ابن عبدود نے وار کرنے شروع کی، تو اسی میں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک وار ایسا ہوا جو مولا کے سر پہ آ کے لگا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ یا علی آپ وار کریں۔ اب شیر خدا نے جو آمادگی کی تو اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، اور جیسے عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے تو اس نے شان امامت میں گستاخی کرنی چاہی، تو مولا سینے سے اتر آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سینے سے اس لیے اتر آئے کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کو غصہ آ گیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی مرضی میں میرا غضب شامل ہو جائے، ہے نا، اللہ کی مرضی میں میرا غضب شامل ہو جائے۔ عزیزان گرامی یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ مورخ یہ نہ لکھ دے
کہ علی نے غصے میں آ کر اور غضبناک ہو کر اسے قتل کیا، ورنہ تو علی کا غضب اللہ کا غضب ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، جناب سلمان سے مشورہ ہوا ہے اسی جنگ خندق کے اندر۔ بس میں نے اپنے موضوع کو سمیٹ لیا اور بیان کو مختصر کیا۔ یہی سلمان فارسی ہیں جسے مولا کائنات نے مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور جب آپ مدائن میں گئے تو ابھی تک تو جتنے بادشاہ کے وزیر آئے تھے، گورنر آئے تھے بادشاہ کے، وہ سب لشکر کے ساتھ، بہترین لباس کے ساتھ، اور پورے اہل مدائن مدینے کے باہر انتظار کر رہے تھے کہ بھائی گورنر صاحب آ رہے ہیں، گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ کے تاخیر ہو گئی کہ گورنر صاحب تو ابھی تک آئے نہیں۔ اب جب وقت نماز ہوا اور یہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا ہے، بڑا سادہ لباس ہے، ایک مصلی ہے، چند لباس، اور اس کے ساتھ ساتھ چند کپڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آفتابہ، ایک لوٹا ہے جو وضو کے لیے برتن ہے وضو۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مدائن کا گورنر۔ کہا کہ مدائن کے گورنر؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ سلمان محمدی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں سلمان محمدی ہوں۔ کہنے لگے اب تک تو جتنے کے جتنے گورنر آئے تھے وہ تو بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے، لیکن آپ اتنی سادگی کے ساتھ آئے۔ سوچنے لگے کہ بہرحال ہمارے مطلب کے گورنر آ گئے۔ ہر کسی نے دعوت دینا چاہیے، جناب سلمان نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ایک دو روز گزرے، مدائن کے اندر چوریوں کا سلسلے میں اضافہ ہو گیا، زیادہ چوریاں ہونے لگی۔ ہر کوئی آ کے شکایت کر رہا تھا آپ جب سے آئے ہیں تب سے چوریوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو جناب سلمان فارسی مسجد میں گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے کہا کہ دیکھو رات میں کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلے، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ لوگوں نے سوچا کہ ایسے ہی ضعیف العمر ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اور نماز عشاء کے بعد آپ نے مدائن کے جتنے بھی کلب تھے سب کو آواز دی، اور بلانے کے بعد کہا کہ شہر کی پہرے داری آج تمہارے حوالے ہے۔ معصوم تو بہت بلند ہوتے ہیں، یہ صحابی معصوم ہے۔ اب صبح میں کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ زخمی حالت میں ہیں، تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد فرمایا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ آج رات مدائن میں کوئی نہیں نکلے؟ تو عزیزان گرامی، جو بڑے بڑے لشکر نہیں کر سکتے ہیں وہ غلام علی تنہا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے جناب سلمان فارسی۔ عزیزان گرامی، آپ کی بھی اگر تاریخ بیان کی جائے تو بہت طولانی ہے، اور یہ وہی سلمان فارسی ہیں کہ آپ کا انتقال مدائن میں ہوا ہے۔ اور جب آپ کا انتقال مدائن میں ہوا تو مولا کائنات معجزے کے ذریعے خود مدائن پہنچے، جناب سلمان کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور آپ نے تدفین کی۔ عزیزان گرامی، کتنی خوش نصیب ہیں یہ شخصیتیں، اللہ اکبر، کہ معصوم جسے غسل دینے کے لیے خود جا رہے ہیں، کفن پہنانے کے لیے خود تشریف لے جا رہے ہیں، جس کی تدفین مولا اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اسی درجے پہ فائز ہو جائیں۔ پروردگار عالم ہمیں بھی ان کا خاک پاک برابر بنا دے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، اور اہل بیت کتنے کریم ہیں، اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں ہیں اور سلمان مدائن میں ہیں، لیکن مولا کائنات مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، غسل دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تدفین کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مولا علی اپنے ہاتھوں سے جسے غسل دیں، جسے کفن پہنائیں، جس کی تدفین کریں،
उसकी मंजिलत क्या होगी अजीजान गिरामी। लेकिन मैं कहूंगा मौला आपने सलमान को गुस्ल कफन दे दिया, लेकिन आइए करबला के मैदान में आपका लाल हुसैन बेगुस्लो कफन लाशा सरजमीन करबला पे पड़ा हुआ है, कोई गुस्लो कफन देने वाला नहीं है। हाँ अजीजान गिरामी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये तारीखें बड़ी मुसीबत की तारीखें हैं। कफन मिल गया ना सलमान को। एक रिवायत कूफे की इस कफन के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर देना चाहता हूं, और यही हमारे लिए ज़ाद राह है अज़ीज़ान गिरामी। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ौजा को जब खबर मालूम हुई ना कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो गए, तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ौजा ने कफन लिया और अपने गुलाम के हवाले किया, ए गुलाम जा और करबला में जाने के बाद हबीब इब्न मज़ाहिर को कफन पहना देना, इसलिए कि फर्जंद रसूल को तो कफन पहना दिया होगा ना उम्मतियों ने, लेकिन हबीब इब्न मज़ाहिर को किसी ने कफन नहीं पहनाया होगा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ये गुलाम चला, करबला में आया, नजारा देखा, वापस आ गया। जब वापस आया तो हाथ में कफन था। हबीब की ज़ौजा ने कफन को देखा, तड़प गई, क्या हबीब को लोगों ने कफन पहना दिया था? एक मर्तबा कहता है कि नहीं, ज़ौजा कहती है तो फिर कफन वापस क्यों ले आया? एक मर्तबा गुलाम तड़प के कहता है, अरे वहां पे तो बहुत से लाशें पड़े हुए थे, अरे जिसको कफन नहीं पहनाया गया था फर्जंद रसूल का लाशा भी बेकफन था। अल्लाह अल्लाह। बस एक रिवायत और, ये हबीब इब्न मज़ाहिर के बेटे से है। अजीजान गिरामी, जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल हुआ, एक मर्तबा अरे नेज़ों के ऊपर सर है, शहदानिया पीछे पीछे है, सरे हुसैन तिलावत कुरान कर रहा है। एक मर्तबा हबीब के बेटे ने अपने बाबा को के सर को नोके नेजा की बुलंदी पे देखा। आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में खारदार तोख था। अरे हबीब का बेटा देखकर चला गया, अपने दोस्तों को साथ लेकर आया। तारीख बताती है एक मर्तबा हमला किया और अपने बाबा के सर को लिया, और सर को लेने के बाद जब चलने लगा तो उसने कहा, अरे जिसके बेटे जिंदा होते हैं उसके बाबा का सर नोके नेजा पे बुलंद नहीं होता। अरे ये आवाज आबिद बीमार के कानों में पहुंची। अपने बाबा के सर को देखा, ए मेरे बाबा, हबीब का बेटा सही कहता है, अरे आपका लाल, अरे मसले तो खुदा का पाबंद है, वरना आपका लाल भी आपके सर की बेहुरमती न होने देता। वलानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिम। परवरदिगार अपनी मग़फ़िरत नाज़िल फरमा, कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। हमारे गुनाह में कबीरा और सगीरा को बख्श दे, हमारे मरहूमीन के गुनाहों को बख्श दे, हमें हर शर और हर नुकसान से महफूज फरमा, हमारी किस्मत में हर खैर को लिख दे। ए परवरदिगार, जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, जो बरसरे रोजगार उनके रोजगार में तरक्की और बरकत इनायत फरमा, जो नौजवान इम्तहान की मंजिलों से गुजर रहे हैं उनके नताइज को बेहतर फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन।